کیس ارمغان کا اور مصطفیٰ جو مرڈر کیس ہے. اب میں کیس کو سنتی ہوں میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں دیکھ رہی ہوں کس طرح نوجوان لڑکا ایک بچہ، شاید میں خود بھی ماں ہوں، میرا اپنا بیٹا اسی عمر کا ہے، تو جب میں نے اس کا دیکھا اس بچے کو کس طریقے سے مارا گیا، کتنی بے دردی سے زندہ جلا دیا گیا. اور پھر جب پتہ چلا کہ اور اس کیس کی تفصیلات دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس ملک میں ہیں کہ جہاں پہ کسی جان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے کسی بھی، اور کوئی پولیس کچھ نہیں کرتی. ایک بندہ، ایک بچہ، ایک لڑکا تھا، وہ جو کچھ بھی کرتا تھا وہ ایک الگ بات ہے، وہ اس پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن اس پہ وہ لاپتہ تھا کتنے دنوں سے، پولیس نے کوئی اس پہ ایکشن نہیں لیا، 21 دن تک کوئی ایکشن نہیں لیا. اس کے بعد رحمان نے اپنی حرکتوں سے ہی وہ پکڑائی دے گیا، ورنہ جو ہے پولیس نے کوئی کوشش نہیں کی اس کو خاص پکڑنے کی. اور اس کے بعد جب اس کو پکڑا بھی تو اس کو پھر کیسے اس کے لیے شور مچا کہ جی یہ تو بڑا جو ہے اس پہ پولیس اس کو نقصان پہنچا دے گی، کیا کر دے گی. اتنا وہ اس کے گھر میں کس طرح کے اکوپمنٹ ہیں، کتنا وہ پیسہ کما رہا تھا، ایک ینگ 23-24 سال کا لڑکا. پھر پتہ چلتا ہے کہ اتنا بڑا کوئی ریکٹ ہے جو ڈرگ کا ریکٹ ہے، اس میں ایک اور لڑکا پکڑا جاتا ہے ساجد حسن کا بیٹا، اور اس میں مصطفیٰ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ڈرگ ڈیلر تھا. تو اتنا دل تکلیف ہوتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ ہمارا ہم ایک وہ قتل ہوا، اس کی ماں، وہ ایک عام فیملی کا بچہ تھا، کیوں ڈرگ کی طرف گیا، ڈرگ بیچنے کی طرف وہ کیوں گیا. ظاہر ہے جب آپ کے سامنے کوئی ایزی منی، پیسہ بنانے کا طریقہ ہو، ایزی منی ہو، تو آپ اس طرف جاتے ہیں. کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرح کا بن چکا ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی کہیں آپ کسی جگہ پڑھ لکھ نہیں سکتے، اسکول کالج نہیں جا سکتے. میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب میں امریکہ میں رہی 1 سال تو وہاں میں نے دیکھا غریب سے غریب بچے بھی ایک اسکول میں پڑھتے ہیں اور امیر بچے بھی ایک اسکول میں پڑھتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو اسٹوڈنٹ تھے ہمارے بچے بھی وہیں پڑھتے ہیں. امیر لوگ جو ہیں وہاں پہ وہ اسکول سپلائز دے دیتے ہیں، غریب بچے اتنے بھی ہیں جو کھانا بھوکے آتے ہیں گھر سے. سب ایک اسکول میں پڑھتے تھے، سب کو ایکول اپرچونیٹیز ملتی تھیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ اس کی اسکولنگ ہے، نہ اس کو کوئی ہیلتھ ملتی ہے، یعنی کہ پبلک سروس کوئی نہیں ملتی اگر آپ کے پاس پیسہ نہ ہو. تو اس سارے پیسے کے چکر میں جو ہیں سارے جو نوجوان ہیں، نوجوانوں کو یہ دے کون رہا ہے، نوجوانوں کو کون ڈرگ ڈیلر بنا رہا ہے، نوجوانوں کو کون ڈرگ کا عادی بنا رہا ہے. آپ کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی کالج میں چلے جائیں، ایک اتنی ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے اسلام آباد کی، سب سے کہتے تھے کہ پاکستان کی ٹاپ کی یونیورسٹی، پبلک یونیورسٹی، آج وہاں جاؤ تو وہاں ڈرگ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو ڈرگ لے رہے ہیں اور سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لڑکیاں کیا لڑکے کیا. کون ان کو دیتا ہے؟ کوئی تو ان کو پرووائڈ کرتا ہے نا. اسکولوں کالجوں میں کون دے رہا ہے؟ کیونکہ میرے اپنا بچہ اسی ایج کا ہے تو میں اتنی خوفزدہ ہوتی ہوں اس سے. اور یہ سب دیکھ کے میں سوچتی ہوں کہ ہم نے ایز اے نیشن کیا پایا. ہمارے جو بڑے تھے اتنے بڑے تھے اور لیکن اب اپنے پاکستان میں اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے، اپنے بچوں کو ڈرگ سے نہیں بچا سکے کہ یہاں ڈرگ کے بڑے بڑے ڈیلر، عام ایک بچہ نکلتا ہے وہ ڈرگ کا ڈیلر نکلتا ہے، وہ دوسرے کو آرام سے قتل کر دیتا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ارمغان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکے گا، کوئی سزا نہیں ہوگی اس کو، ہمیں سب کو پتہ ہے. جیسے مقدس کیس میں ہوا، جیسے نور مقدم کیس میں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو بھی، اور ایسے ہی رہے گا، ایسے ہی سب کچھ ہے. کیونکہ اس میں سب بڑی مچھلیاں سب اس سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو بس اپنے ملک کی یہ حالت دیکھ کے اور اپنے یہ سارے جو واقعہ ہے نا، اس نے بڑے پول کھول دیے کہ کیا اس ملک میں ہو رہا ہے. غریب کا بچہ بھی کو ڈرگ پہ لگایا جاتا ہے، امیر کے بچے کو بھی لگایا جاتا ہے، کسی کو ڈرگ ڈیلر بنایا جاتا ہے. تو ہماری نوجوان نسل یا تو یہاں ڈرگ بیچ رہی ہے، نوکریاں تو ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، یا پھر ڈنکی لگا کے باہر جاتے ہیں اور وہاں جا کے مر جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اس ملک کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور جب تک آپ لوگ نہیں اٹھیں گے، آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے جس کے ساتھ یہ کل کو ہو جائے، تو نظام کو بدلنے کے لیے اپنی آواز اٹھائیں اور نکلیں اپنے گھروں سے، اور نکلیں اپنے جدوجہد کریں نظام کو بدلنے کی. یہ نظام جو ہے نا اتنا گندا ہو چکا ہے کہ یہ تیزاب سے دھونے والا ہے اور یہ ایسے صاف نہیں ہوگا. اور جب تک ہم لوگ سب مل کے کوشش نہیں کریں گے، اور کل کو یہ جو مصطفیٰ، یہ چیزیں ہمارے بچے بھی ہو سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی بچوں کو خراب کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بچے کو لالچ دینا پیسے کی، بچے کو ڈرگ ڈیلر بنانا، ڈرگ کا عادی بنانا کوئی مسئلہ. یہ نہ کہیں کہ یہ میرا بچہ نہیں تھا، اس کا بچہ تھا، وہ بچہ ہی خراب تھا. یہ بات نہیں ہے. اس کو ایسے لوگ ملے جنہوں نے اس کو خراب کر دیا. تو خدا کے لیے خدارہ جو ہے نا، سب لوگ جو ہیں اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ جو ہے ہماری نوجوان نسل تباہ برباد ہو جائے گی.